الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. برابر ربیع الاول میں سیرت ہی متری بیان ہوتا رہا ہے. آج مجھے خیال ہوا کہ ختم بھی 29 ہے، ہو سکتا ہے کہ تو آپ کے اسوا پر اور سیرت ہی پر کچھ سنا دوں. اور رسالہ وہی ہے، اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس. 10 قواعد ہیں تزکیہ نفوس کے لیے. اصل کتاب وہی ہے، اس میں کچھ اضافات آگے پیچھے ہو گئے ہیں. سب لوگ شریک رہے ہیں، بہت سے علماء تو میرے خیال کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے تو وہ سنا رہا ہوں. یہ کتاب اس میں آگے بڑھا دیا ہے، لیکن وہ تو صرف اتنی ہے. اشرط و قواعد لتزکیۃ النفوس بہت اچھی کتاب ہے. القاعدۃ الرابعہ، پہلے توحید ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، اس کے بعد چوتھے نمبر پہ اس لیے ہے. چوتھا قاعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا ہے. سرخی بھی وہ سرخی ان کی نہیں ترجمہ ہے. چوتھا قاعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوہ رہبر بنانا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم لوگوں کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز قیامت سے ڈرتا ہو. اس وقت کس کے لیے ہے؟ یعنی اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز قیامت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. جو چاہتا ہے اللہ سے تعلق، آخرت کی کامیابی، اس کے لیے جامع، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. بیان قرآن ترجمہ. قال ابن کثیر هذه الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأقوالہ وافعالہ واحوالہ. ابن کثیر قال ابن کثیر هذه الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ وافعالہ واحوالہ. حضرت ابن کثیر نے فرمایا، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے. ہم نے کہا کیا بیان کریں، مجھ سے کھولا تھی تو میں نے کہا یہی سنا لوں. حضرت ابن کثیر نے فرمایا، یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے. لکھا ہے موافقات میں ہے، حضرت ہمارے سناتے تھے، ابھی بھی سنا دیتے ہے بہت ہی. حضرت بایزید بستامی کہیں تشریف لے گئے ایسے شخص پاس جو مشہور بالولایت تھا. مشہور بالولایت، کہا چلو بھائی ولی آدمی چلو ملنے. ہم گئے
اتفاق سے تھوکا انہیں تو قبلہ کی جانب رہا. بہت موافقات علامہ شافعی نہیں ملے. کہا جب ایک سنت کے متعلق میں ان سے میں مطمئن نہیں ہوں تو کیسے پوری شریعت پر مطمئن سے ہو رہا ہوں. لکھا ھذا اصل اصلہ باعث البستانی لا یقول مولایت لہ. جو اتباع سنت نہیں کرتا ہے، جو اتباع سنت نہیں کرتا وہ ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. بہت اچھی عبارت ہے وہ. ھذا اصل، یہ اصل ہے کہ بغیر اتباع سنت کے ولایت تک نہیں پہنچ سکتا. یہ شخص ولی نہیں ہے. اگر ولی ہوتا تو یہ نہ کرتا. یہ سب عبارتیں حضرت سناتے تھے. مولانا محمد حسنی کے میں ایک دفعہ گیا کہ بھائی مولانا شاہ رسول اللہ نے ملفوظات ہے، موافقات کا بھی ذکر آتا ہے اس میں. انہیں بڑے تعجب سے کہا موافقات کا بھی ذکر آتا ہے. اپنے ملفوظات میں موافقات فرق کہا، لیکن حضرت نے ان سب چیزوں سے موافقت کر لیا. ابن کثیر قال الحسن رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ قال قوم علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا نحب ربنا. یہی مجھے روایت نہیں معلوم تھی. انا نحب ربنا فانزل اللہ تعالی هذه الآیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم لوگ متقر بیان کرتے ہیں لیکن یہ روایت اس بنا پر ہے. ابھی مجھے یہ کہتے ہیں قال قوم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نحب ربنا. یہ کہا انہوں نے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو یہ آ جائیے انا نحب ربنا فانزل اللہ تعالی هذه الآیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ سب کو معلوم ہی ہے لیکن یہ پہلی مطلب یہ صحابہ نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. جو اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ دو. حضرت حسن بصری نے فرمایا کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. بیان قرآن. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے. چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے. اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. مطابقت رسول کہتا جو لوگ بھی ولایت کو کرامت میں پہنچے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابقت ہی سے پہنچے ہیں. ہر زمانے میں ائمہ ضلال مصنف لکھ رہے ہیں ہر زمانے میں ائمہ ضلال گمراہ ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے. یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تاریخ جگہوں میں حضرت نشینی کی تاکید کرتے ہیں اور وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان چیزوں سے نفوس کا تزکیہ ہوگا، تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ، مگر یہ سب باطل ہے. ایسے وظائف بہت لیکن مطلب ہی نہیں معلوم. یقول علامہ ابن قیم تزکیۃ النفوس اصعب من علاج الابدان. تزکیۃ النفوس اصعب من علاج الابدان واشق ومن زکى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجيء به الرسول
وہ کل مریض الذی یعالج نفسہ برائہ وان یقع رائہ من معرفۃ القلب. طبیب علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نفوس کا تزکیہ بدن کے علاج سے زیادہ مشکل ہے. وہ اشک پر جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا ریاضت سے اور مجاہدت سے اور خلوت سے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لائے ہیں، وہ مثل کل مریض کے ہے جو اپنا خود علاج کر رہا ہے اور اپنا علاج مفید نہیں ہے. طبیب حاذق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. تربیت الصالح اور تربیت اولاد وغیرہ میں سب تربیت اس طرح حضور نے کی ہے، اپنی مثالیں دی ہیں. وَأَنْ يَرْفُرَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ طبیب، کہا طبیب کی کا علاج اور کہیں اپنی رائے، دونوں میں فرق ہے. اللہ میں ابن قیم. فالرسل اطباء القلوب، فالرسل اطباء قلوب ہے. ولا سبیل الی تزکیتها وصلاحها الا من طریقهم ولا ایدیهم وبمحض انقیاد والتسلیم لهم واللہ المستعان. بس رسولوں کے بغیر تزکیہ نہیں کر سکتے. متابعت الرسول، کرامات بھی ملتے ہیں اللہ تعالی. اولیاء کو اللہ نے کرامات سے دیا کیونکہ انہوں نے متابعت رسول میں مبالغہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عطیات میں بھی مبالغہ کر کے کرامات سے نواز دیا. انہوں نے متابعت رسول میں مبالغہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات میں مبالغہ کر کے کرامات سے مشرف کر دیا. علامہ شاعری لکھے بہت اچھے الفاظ ہیں. معلوم ہے کہ متابعت رسول حضرت کا اکثر بیان اسی پہ ہونے لگا تھا. جتنا بندہ متابعت رسول کا وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی تو عنایت بھی زیادہ ہوگی، اور سب سے بڑی عنایت ولایت کا ملنا ہے. اللہ اپنا ولی کی جو بنا دی سور کے ہوتے. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. غایت اطاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بیان قرآن میں ہے یہی ترجمہ غالباً. غایت اطاعت کا بدلہ غایت عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت اور مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں، تو اس مریض کے لیے جو اپنا علاج خود اپنی رائے تجویز کرتا ہے، جبکہ اس کی رائے طبیب کے معرفت اور طاہر کے مقابلے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں. کوئی دوائیں رہتی ہیں، ہمت نہیں پڑتی کھانے کی. جب طبیب کو آتے ہیں، ہمارے طبیب کچھ آ گئے آج کہ بھائی یہ دوا ہم کھائیں گے، تو بھی دیتے رہتے ہیں ہم کو دوسرے لوگ. بس تمام انبیاء رسول قلوب کے اطباء ہیں. بس تمام انبیاء و رسول علیہ السلام قلوب کے اطباء ہیں. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اور اس کی اصلاح کے کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع پیروی کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وَأَيْضًا فَجَمِيعُ الْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا أَمْرُ النَّبِيِّ مَرْدُودٌ. وَأَيْضًا فَجَمِيعُ الْأَعْمَالِ الَّتِي لَيْسَ عَلَيْهَا أَمْرُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مردود علی صاحبها كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. حدیث. جو شخص کوئی عمل کرے جس پر ہماری تائید نہیں ہے یا ہمارا عمل نہیں، مردود ہے. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه. شارح لکھ رہا ہے اے مردود على صاحبه، اس کے صاحب کو رد کر دیا جائے گا. نیز وہ تمام اعمال جن کا منقول ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ مردود ہوں گے. جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں وہ مردود ہے، یعنی اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ہر نور سیدنا میں خود ہر نور اور سرور جو مقترن بے اتباع سنت نہیں ہے وہ مردود، وہ نور نہیں ہے، وہ سرور نہیں ہے، بلکہ غرور ہے اور گمراہی ہے۔ ہر نور ہے وہ سرور کے اس کے ساتھ مقترن نہیں ہے اتباع سنت۔ وہ سرور صوفیہ کہتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کو مجاہدہ کرتے ہیں تو کچھ دکھائی پڑنے لگتا ہے، کچھ نہیں رہتا، وہ صرف ذہنی ایک کوئی کیفیت ہے۔ ہر نور و سرور متبع سنت نہیں ہے، متابعت سنت نہیں ہے، وہ غرور ہے اور زور جھوٹ ہے۔ ہر نور بہت اچھا ہمارے سناتے ہیں، ہر نور و سرور کرامت وہی ہے جو مقرون ہو اتباع سنت کے ساتھ۔ وہ خرق عادت جو مقرون بے اتباع سنت ہو وہ تو ہے کرامت، اور وہ خرق عادت جو مقرون بے اتباع سنت نہیں ہے وہ زور ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، اس کی کوئی وقت نہیں۔ تو حضرت نے ہم نے فرمایا کہ اجی وہ لوگ بھی اتباع سنت کر سکتے ہیں، یعنی جھوٹے بھی کہیں کہ ہم متبع سنت ہیں ہم کریں گے، تو پھر فرمایا کہ ان کو اللہ توفیق ہی نہیں دے گا اتباع سنت کی۔ ہے نا کہ اتباع نقل کے طور پر کوئی جھوٹے لوگ بھی کر سکتے ہیں، تو حضرت نے جواب دیا نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دے گا کہ وہ متبع سنت ہوں، اتباع سنت۔ بہت اس پر کلام فرماتے تھے، بہت۔ مولانا جو بہار کے منت اللہ صاحب آئے، انہوں نے پوچھا بڑی تفصیل سے اس پر بیان کیا، ہر نور۔ انہوں نے کہا حضرت سمجھ میں نہیں آتا، کرامات کا ظہور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قال الامام سفیان بن عیینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، یہ میزان اکبر علیہ تورد الاشیاء علی خلقہ وسیرتہ وہدیہ، وہ میزان اکبر اسی پر تولا جائے گا، اس کے اخلاق کو بھی، اس کی سیرت کو بھی، اس کے ہدی کو۔ ومن وافقہا فهو الحق وخالفہا فهو باطل، جو اس کے موافق ہوئے۔ ابن تیمیہ ابن قیم کہہ رہے ہیں جن کے تصوف کے لوگ منکر سمجھتے ہیں، یہ ہے ابن قیم۔ حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ علامہ ابن قیم مقامات سلوک کو بالترتیب طے کیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ نے کیا تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ امام سفیان معینہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سب سے بڑی ترازو اور کسوٹی ہے۔ میں نے لکھا مجھ کو بالکل یاد نہیں تھا، آپ لوگوں کو بیٹھ کر سکھا تھا، کبھی میں سوچا بھی نہیں کیا بیان کرنا ہوں، عموماً آج میں سوچا اس کو دیکھو، اس میں کچھ شاید ہو۔ ابھی ایک منٹ، بہت اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر سب سے بڑی ترازو اور کسوٹی ہے۔ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور طریقے پر، لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا اور جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا۔ یہ بھی ہے احوال، صرف فقہاء کے بارے میں نہیں ہے۔ امام شافعی نے فرمایا نہیں کہ جو ہمارے خلاف سوچے خلاف اس کو رد کر دو، یہ صوفیہ کے لیے بھی ہے، خالی فقہاء کے لیے نہیں۔ صوفی لوگ بھی ہے، ہر چیز کو تولے ہے کہ نہیں، دو تو ظاہر و باطن دونوں کے لیے ہے۔ تو امام شافعی کا قول تو بہت سبھی لوگ کہتے ہیں جو قول ہمارا رد کر دو، یا اور کیا سیدنا عبد القادر جیلانی کے جو چاہیں آپ کہہ دیں،
رد ہو جائے گا، علماء رد کر دیں گے. محی الدین چشتی جو کہہ نہیں، ان کا بھی توڑا جائے گا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو، مختصر ہے، لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اور ان سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے. ہاں، تانوی نے یہی کیا پورا. صدیوں کے بعد جو اقوال ایسے داخل ہو گئے تھے جو طریق کے منافی تھے، نکال دیا حضرت تھانوی. سید سلیمان ندوی وغیرہ نے بھی لکھا ہے بہت اس پر حضرت تھانوی کی تعلیم میں. سب سے تو انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ جو چیزیں داخل ہو گئی تھی طریق میں، جو طریق سے نہیں تھی، اس کو نکال دیا. قصد السبیل میں پہلی جو بیت کو شاعر لکھے ہیں سب لکھ دیا ہے کہ بیت کے لیے یا مقبول ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس متبع سنت ہونا کافی ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. باعث بستانی کے لفظ میں نے کہا ہاذا اصل ہو باعث بستانی، یہ ہے کہ وہ ولایت نہیں پہنچ سکتا بغیر اتباع سنت کے. وہ لفظ ہے زبان میں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایسے بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے، ہم لوگ تو اسی جگہ پر رہے ہیں کہ ان حالات میں بھی محرومی ہو تو بہت افسوس ہے. اصلی محرومی ہے جہاں اسی کا ذکر ہی تذکیہ نفس. ایک ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، سب جانتے ہیں، آپ کے دوست آتے ہیں، بہت اچھی تقریر کیا انہوں نے. تقریباً گئی تقریر سے خود بگڑ جائے گا تو کیا فائدہ اس کی تقریر کرنے، بس کبھی بھی تقریر نہیں گئے. ہمارے دیہات میں بہت عمدہ تقریر کیا. واقعی ہم لوگ بھی بس ہم لوگ سمجھے کہ حضرت بہت خوش ہو گئے، خوش تو ہوئے لیکن ان کو تکلیف ہی کرنے نہیں دیا. مطلب کہ ہو سکتا ہے زیادہ پہنچ جائے گا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. معاشرت کو دیکھو، حضور کی کیا معاشرت تھی، رہن سہن کیسا تھا. صرف نماز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے حضرت ایک شخص آ رہا تھا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسا اخل اشیرہ، یہ بدترین آدمی. جب وہ آیا تو علانہ لہ الکلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے نرم بات کیا، اس کے کچھ انتظام کیا، ناشتہ واشتہ کے لیے. علانہ لہ الکلام اتنے ہی ہے لیکن اس کا مطلب وہاں یہی ہے. یہ بہت مشکل پڑی. حضرت کہتے تھے آ رہا تھا ایک شخص، فرمایا حضور نے خود فرمایا بیسا اخل اشیرہ، یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے. جب آیا تو علانہ لہ الکلام، کلام اسے نرم کیا. تو حضرت عائشہ کو کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے یہ کہا، یہ کر رہے ہیں. بہت مشکل ہوا. حضور اس کا بیسا بدترین آدمی ہے اور اس کے لیے مہمان نوازی ضیافت اتنا. کہا اے عائشہ ہم کو کب تم نے فوش کلام کر کے دیکھا. یہ سیرت حضور سے، یہ سیرت. تبلیغ میں بھی سیرت ہے، دعوت میں بھی سیرت ہے. بہت سی ہماری کتاب ہے تربیت اولاد، ہماری کیا ترجمہ ہے. اس کتاب میں نے لکھا کہ ایسی سیرت تربیت پر کتاب اسلام میں نہیں لکھی گئی. اس کا خلاصہ بہت سی مثالیں بہت ہے. اس موقع پہ یہ جسے نماز کے لیے کہا بے صلی فینے کے لفظ صلی، اسے اخلاق کے بارے میں کہ تم نے حضرت ابوبکر صدیق کبھی قریشیوں کے متعلق کسی نے کچھ کہہ دیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق غصہ ہو گیا، کہا کہ تم قریشیوں کے متعلق یہ بات کہتے ہو. آگے نقل کیا، کہا اے ابوبکر
تم نے ان لوگوں کو غضب نہ کیا تو اللہ کو غضب نہ کیا، جا کے معافی مانگو. ابو بکر یہ سیرت ہے. حضرت عائشہ کے لیے کیا تربیت، کیا تربیت. آخرت کو پیش نظر، بس جہاں وہاں کی درستگی ہے سب کرو، اور جہاں وہاں کی درستگی میں خلل پڑے چھوڑ دو اس کو. اصل وہی والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یہی تربیت ہے، ان لوگوں نے بھی یہی تربیت دی. بہرحال مجھا اقتدار طریقہ اپنے نفس سے مجاہدہ کر، اور یہ سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے جن کے بارے میں ان کے موجدین کا دعویٰ ہے کہ وہ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ ہی اصل کام ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال. یزکیہم یہاں مقدم کیا ہے، یعلمہم بعد میں، اور بعد میں یعلمہم کو مقدم کیا ہے، اس کی بھی لکھا ہے کہ وہاں اس لیے کہ تعلیم اصل تب تزکیہ ہوگا، اور یہاں تزکیہ کو اس کے درجے کے بعد سے مقدم کر دیا. یعلم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال وآخرین منہم لم یلحقوا بہم. خدا کرے ہم علماء ہیں یہ لوگ اس میں آ جائیں، ہم وہ کام کرنے والے ہیں. هو الذی اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائے. اللہ تعالی سب کچھ ہے. ایک امام تھے، وہ گئے کسی اپنے، کہا میں 10 سال وہاں رہا، 9 سال ادب سیکھا، 1 سال علم سیکھا. ادب الطرق کلھا آداب. بہرحال مختصر ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اتباع سے. تمام مشائخ علماء ہمارے سب اس پر کہتے ہی چلے. علماء شاہ صلی اللہ صاحب بہت مطابقت ہے سنت کے. اخیر میں مولانا کا یہ تھا کہ دیکھو استنجا کرنے کیسے کرتے ہو، اس بیت الخلاء میں جاتے یہ دعا پڑھو. اخیر میں اسی پہ بیان کرنے لگے. اسی میں سب کچھ ہے، اتباع سنت، عقل میں بھی اور شروع میں بھی اور ان سب چیزوں میں بھی. یہی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. الحمدللہ. یہ آخری بیان ربیع الاول کا گویا کہ میں نے کیا کہ اصل بیسد وہ اس طرح تمام مکارم الاخلاق، یہ اخلاقی تعلیم. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے عملی طور سے اس کو اختیار کرنے کی، علمی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے. اللہ ہم لوگوں کو متبع سنت بنا دے. اقوال، افعال، احوال. اللہ تعالیٰ توکل، اللہ تعالیٰ اپنی نسبت محبت سے سرفراز فرمائے. اللہ الہی مقصود منطوی و رضایت محبت و معرفت خود دے دے. ربنا تقبل منا. ماشاء اللہ حضرات بڑے لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی برکت سے ہم سبھی کی اصلاح فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.